لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. تمام حضرات پھر درود شریف پڑھ لیں. پنکھا بند کر دیں. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ ابراہیم 13واں پارہ، اس کی 2 آیات عظیمہ و جلیلہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب العزت شرح صدر کے ساتھ کچھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پھر ہم سب کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے صفاتی نام ہیں. اللہ رب العزت کے بہت سے صفاتی نام ہیں. وہ نام اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا وہ وصف اور وہ اللہ کی شان ہمیں بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام تو لفظ اللہ ہے. یہ اللہ کا اصلی نام ہے. باقی جتنے بھی اسماء حسنی ہیں، الرحمن، الرحیم، الجبار، القہار، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں. اس میں اللہ کی صفت ہمیں اپنی دامن رحمت میں لپیٹ رہی ہے. لفظ رحمان کو دیکھیں تو اس میں رب کی رحمت، لفظ غفور کو دیکھیں تو اللہ کی مغفرت، لفظ ودود کو دیکھیں تو رب کی محبت، السلام دیکھیں تو رب کی سلامتیاں، الکبیر المتعال دیکھیں تو رب کی کبریائی اور بڑائی. یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں.
ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اسی کا نام لے کے ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمارے دامن اپنی رحمت سے بھر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہے، اسے شفا کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام الشافی سے اللہ کو پکارے گا، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ ایک آدمی کسی رکاوٹ میں آ گیا ہے، بڑے مسائل اس کے بن گئے ہیں، مسائل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، قرضوں نے جکڑ لیا ہے، مخالفتوں نے گھیرا کر لیا ہے، تو اللہ کا صفاتی نام ہے الجبار۔ جبار کا معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ یہاں اللہ کو الجبار کہہ کے ہم پکاریں گے، مولا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا تو ہے، میرے ٹوٹے ہوئے حالات، ٹوٹے ہوئے مشکلات والے کام یا اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ غرض یہ ہے جس قسم کی بھی پریشانی ہے اسی اللہ کے نام کو لے کے پکاریں گے، اللہ ہماری مشکل دور کر دیں گے۔ ایک میرا بھائی کہتا ہے میں مالی تنگی میں ہوں، میرا مالی بحران رہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار اللہ کا ایک نام ہے الباسط، یا باسطوں کے لفظ سے اللہ کو پکار، اللہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گا اور تیرے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ غرض یہ ہے جس طرح کی پریشانی آئے اللہ نے اسی طرح کا دروازہ رکھا ہے کہ اس کو کھٹکھٹانا تمہارا کام ہے اور اس دروازے سے رحمت نکلے گی، اسے سمیٹنا تمہارا کام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز کھولو۔ ان سارے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے المنعم۔ المنعم، منعم کا معنی ہے نعمتیں کرنے والا، انعام کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا۔ آج کی تقریر انشاءاللہ اسی لفظ منعم کے ارد گرد گھومے گی اور اسی معنی کو بیان کرنا ہے۔ المنعم کا معنی کیا ہے؟ میں ایک بار پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں نئے آنے والے احباب کے لیے۔ ہر انسان کا ایک اس کا نام ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اور ایک اس کا نام ہوتا ہے اس کی کسی صفت کی وجہ سے، اس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا وہ نام پڑ جاتا ہے۔ نام رکھتے ہوئے ولادت کے وقت عبداللہ ہے، عطاء اللہ ہے، اللہ نے خطابت اتنی اعلیٰ عطا فرمائی کہ مشہور ہو گیا خطیب پاکستان، یہ اس کا صفتی نام ہے۔ نام ہے مثال کے طور پہ احمد، اللہ نے شعبہ قرات میں تجوید میں بڑی مہارت دے دی ہے، اب ہر کوئی کہتا ہے قاری صاحب، قاری قرآن، یہ صفتی نام ہے۔ جو کسی ہنر کی وجہ سے نام پڑے اسے صفتی نام کہتے ہیں، اور جو ولادت کے وقت نام رکھا جائے وہ اصلی نام ہوتا ہے، ذاتی نام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ولادت سے پاک ہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنا ایک ذاتی نام رکھا ہے لفظ اللہ، اور ایک اپنا صفاتی نام اللہ نے تجویز کیا ہے، وہ ایک نہیں وہ بے شمار ہیں۔ اب میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے سارے نام لے کے کام شروع کرنا چاہتا ہوں، پانی پینے لگا ہے میں اللہ کے سارے نام لے لوں، سارے نام لینا ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں کسی کے بس کی بات ہے؟ بولتے نہیں ہے، نہیں۔ ایک لمحے میں، ایک لحظہ کے اندر اللہ کے سارے صفاتی نام کوئی زبان پہ جاری کر کے پھر کام کرے، پھر پانی پیے، پھر گاڑی چلائے، پھر جوتا پہنے، یہ تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایک جملہ ہمیں دے دیا ہے، اور اس جملے کے اندر
بولیں گے ایک جملہ، اللہ کے سارے صفاتی نام خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ طلبہ کی توجہ چاہوں گا، صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، بڑے فہیم ذکی المزاج طلبہ تشریف رکھتے ہیں۔ بسم اللہ، ہر بندہ اس کا معنی جانتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے میں کام شروع کرتا ہوں، یہی معنی ہے نا۔ لفظ اسم اللہ جب مصدر کی اضافت کی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جب گویا کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا نام، تو اس میں کوئی ایک نام خاص نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کون کون سا نام لوگے؟ بس بسم اللہ کہنا، میری ساری صفتیں اس میں آ جائیں گی، گویا کہ میرے ہر صفت کو نام لے کے پکار کے تم یہ کام شروع کر رہے ہو۔ مصدر کی جب اضافت ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک نعمت نہیں، ساری نعمتیں آ گئیں۔ لفظ نعمت مصدر ہے، مفرد ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے عموم آیا۔ بسم اللہ میں لفظ اسم ایک ہے لیکن اضافت کی وجہ سے عموم آیا۔ معنی یہ ہے بسم اللہ کا کہ میں اللہ کے سارے نام لے کے یہ کام شروع کرنے لگا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے اللہ کی کہ ایک لحظے میں، ایک سیکنڈ میں ہم نے اللہ کے سارے ناموں کو یوں سمجھے کہ گلے سے لگا لیا ہے۔ آئیے بات کی طرف۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے المنعم۔ منعم کا معنی ہے انعام کرنے والا، منعم کا معنی ہے رحمتیں برسانے والا انعام کی شکل میں۔ اللہ رب العزت کا کوئی ایک انعام ہم پہ ہو تو ہم بات کریں۔ اتنے انعام ہیں، اتنے انعام ہیں کہ خود منعم نے چیلنج کر کے بتایا ہے میرے انعام کو تم نہیں اگلے پچھلے مل کے جمع کرنا شروع کرو، میرے انعامات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک نعمت ہو تو تب ہم سمجھتے ہیں نعمت صرف یہی ہے، کھا لیا پی لیا، ہمارا جسم نظر آ رہا ہے۔ نہیں، کبھی اللہ نفی کی صورت میں بھی نعمتیں دیتے ہیں۔ بیماری وہ بھی نعمت بنتی ہے، قرض کا ہو جانا وہ بھی نعمت بنتی ہے، مخالفت کا ہو جانا وہ بھی نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے موافق کوئی چیز ہو یا مخالف ہو، ہر صورت میں وہ انعام ہی انعام ہے، میرے انعام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اس پہ میں آپ کے سامنے چند دلائل اور پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ شیطان کی محنت یہ ہے میرے اور آپ کے دل میں نعمت کی عظمت بیٹھ جائے۔ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے میرے دل میں اور آپ کے دل میں نعمت کی عظمت بیٹھ جائے، اس نعمت کو ہم بہت بڑا سمجھ کے بس اسی کے پجاری بن جائیں۔ لیکن رب کے قرآن کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرو لیکن دل میں عظمت نعمت کی نہ آئے، نعمت کرنے والے رب ذوالجلال کی عظمت آنی چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن کا سبق ہے۔ شیطان کی محنت ہے، صحت مل گئی بس صحت کی عظمت آ گئی، گاڑی مل گئی گاڑی کی عظمت آ گئی، مجھے وزارت کی کرسی مل گئی اس کی عظمت آ گئی۔ نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت استعمال کرو لیکن دل میں عظمت منعم یعنی رب ذوالجلال کی تمہارے دل میں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا سبق ہے۔ اب اس پہ ہم دو تین مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن نے یہی سکھلایا ہے، جب بھی کوئی نعمت آئے اللہ کا شکر ادا کر کے عظمت کس کی دل میں لے کے آنی ہے؟ اللہ کا۔ نعمت کو سنبھالنا کیسے ہے؟ کون سے ماحول میں وہ نعمت سنبھالیں گے؟ ایک آدمی انجینئر ہو اور وہ چلا جائے گاڑی ٹھیک کرنے والے کے محکمے میں، اس کی کوئی قدر ہوگی؟ نہیں، ماحول نہیں ہے۔ نعمت کو ماحول ہم نے وہ دینا ہے کہ میری اور آپ کی نعمت دائمی بن جائے، ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اور وہ ماحول ہے شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔
جس بندے کا مزاج شکر والا بن جائے گا اللہ اس کی نعمت کو دائمی بنا دیں گے. کہو سبحان اللہ. پتہ ہے شکر کس کو کہتے ہیں؟ سنیے گا، ایسی باتیں ذرا سمجھتے ہوئے لطف بھی آتا ہے. شکر کہتے ہیں ایک جانور ہو، گائے، بکری، بھینس، اس کا تھوڑا سا چارہ کھا کے اسی طرح تر و تازہ رہنا جیسے وہ زیادہ چارہ کھا کے تر و تازہ رہتا ہے. ایک بکری ہے، اسے مالک روزانہ چارہ بہت وافر دیتا ہے، ایک دن چارہ کم مل گیا تو وہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح چارہ زیادہ ملتے ہوئے اسے تر و تازگی نصیب ہوتی ہے. اس کو شکر کہتے ہیں. اب سمجھیے معنی، مجھے میرا رب بہت دولت دے دے، بہت صحت دے دے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن اگر کبھی اللہ تھوڑی سی مالی تنگی دے دیں تو مجھے پھر بھی اسی طرح خوش رہنا چاہیے جیسے زیادہ ملتے ہوئے میں خوش رہتا ہوں. اس کو شکر کہتے ہیں کہ جانور تھوڑا سا کھا کے بھی ویسے خوش نظر آئے جیسے وہ زیادہ چارہ ملنے پہ خوش نظر آتا ہے. تو قرآن مجید کا سبق کیا ہے؟ جب نعمت ملے اسے استعمال کرنے کے بعد پھر ہمارے دل میں کس کی عظمت آئے. بولتے نہیں ہو یار، اونچی آواز سے بولو. گلا میرا خراب ہے، آپ کا تو نہیں نا خراب؟ پھر اللہ کا نام ہے، ذرا شوق سے لیں. دل میں کس کی عظمت آئے؟ اللہ کی. اللہ اکبر. سنیے اللہ کا قرآن دعوت نظارہ دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. 19واں پارہ سورہ نمل. اللہ تبارک و تعالی دو باپ بیٹوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. باپ بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. باپ بھی اللہ کا نبی، بیٹا بھی اللہ کا نبی. اللہ نے بڑی دولتوں سے، بڑی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے. باپ کو دیکھو، اللہ نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ جیسے چاہیں لوہے کو موڑ لیں، لوہا انکار نہیں کرتا. ایسی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام. بیٹا ملا، نام رکھا سلیمان. ایسی اللہ نے ان کے بادشاہت مقدر میں فرما دی کہ ان کا ہوا میں تخت اڑنے لگا، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھنے لگے. یارو اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دی، ایک چیونٹی نے زمین پہ بات کی اور بادشاہ کے کانوں میں اللہ نے پہنچا دی ہے. حضرت سلیمان ہے. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں. یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ نے داؤد و سلیمان کی جھولی میں علم ڈال دیا ہے. کیسا علم ڈال دیا؟ 17واں پارہ اللہ کے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. ایک باغ کا قصہ ہے، اس میں فیصلہ نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا کیا کہ اس باغ کا فیصلہ انہوں نے کیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے. یہ علم کی برکت ہے. اب جب علم دیا، اتنی بڑی دولت ملی، حضرت داؤد و سلیمان نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے کمال کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے کمال کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے، بلکہ دونوں باپ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کہنے لگے الحمدللہ، یہ نعمت دینے والا اللہ ہے تو ہمارے دل میں عظمت بھی رب ذوالجلال کی آئے گی. الحمدللہ، سبحان اللہ. وقال الحمدللہ. حضرت داؤد و سلیمان کو نعمت ملی،
فوراً کس کی عظمت بیان کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو یار، کس کی عظمت بیان کرتے ہیں؟ علم بہت بڑی دولت ہے. پتہ ہے کتنی بڑی دولت؟ علم کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ سفارش کریں گے. شفیع یوم القیامت ثلاثۃ، پہلا نمبر انبیاء، تیسرا نمبر شہداء، دوسرے نمبر پہ انبیاء اور شہداء کے درمیان اللہ نے علماء کا مقام رکھا ہے. پہلے انبیاء سفارش کریں گے، شہیدوں کا بڑا رتبہ ہے، ان کا نمبر بعد میں آئے گا. جو عالم باعمل ہوگا اللہ فرمائیں گے انبیاء کے بعد اگر لب کھولنے کی اجازت ہے تو اللہ علماء کو اجازت عطا فرمائیں گے. یہ علم کی برکت ہے. حضرت داؤد و سلیمان کو علم ملا، فوراً کس کی عظمت بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی. وقال الحمدللہ. آئیے دوسرا قصہ قرآن کے اوراق قرآن مجید میں اللہ دکھا رہے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر سال ان کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اولاد سے نوازا، اولاد والی نعمت عطا فرمائی، اولاد والی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم کو جب دولت ملی، جب نعمت ملی، اولاد والا انعام و اکرام ہوا، فوراً زبان پہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اولاد مل گئی، بلکہ پہلا لفظ بول رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے تو ہر قسم کی تعریفوں کے مستحق بھی صرف اللہ ہی ہے. الحمدللہ. یہ بھی پیغمبر کی دعوت ہے. اور اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ جب نعمت ملے تو کس کی بڑائی بیان کرنی ہے؟ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اللہ. توجہ، الحمدللہ. یہاں ایک نقطہ سنتے جائیے. ہم جب دنیا میں کسی سے کوئی کام کروانا ہو، ایم پی اے، ایم این اے یا کسی بڑے کے پاس، ہم جا کے فوراً یہ نہیں کہتے ہمارا یہ کام کر دیں. پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پہلے اس کے احسانات گنواتے ہیں. اچھا چودھری صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر جا کے اپنا مطالبہ رکھتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے سے مانگنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا میں ایسا منعم ہوں، دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ تمہیں نہیں کہے گا کہ ان لفظوں سے مجھ سے مانگو پھر میں دوں گا. ایک اللہ ہی وہ داتا ہے جو ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا رہا ہے. اللہ رب العزت نے طریقہ سکھلایا ہے. فوراً اپنی چیز نہ مانگا کرو، پہلے میری تعریف کرو، پہلے میری حمدیں بیان کرو، میری صفتیں بیان کرو. حضرت ابراہیم نے پہلے تعریفیں کی، تعریفیں کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے. کہو سبحان اللہ. سورہ فاتحہ دیکھو، سورہ فاتحہ میں جب ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ، یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، ایسی بات ہے. اللہ سے جو چیز مانگنی ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پہلے 2-3 آیتیں صرف رب کی تعریف ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. طالب علم ایک جملہ بولنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہی ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک سوال ہے، ایک دعا ہے. اس کا پچھلے والا حصہ تمہید ہے اور بعد والا حصہ خلاصہ ہے. اللہ اکبر. کبھی اس کی گہرائی میں جائیں تو کتنی بات واضح ہوتی ہے. ایک دعویٰ ہے، ایک سوال ہے، اس سے پیچھے تمہید ہے الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین، اور بعد والا حصہ وہ خلاصہ ہے. کیا مقصد ہوا کہ جب کسی سے مانگنا ہو تو سلیقے سے مانگتے ہو. رب ذوالجلال کے دربار میں بھی آنا ہے تو پہلے اس کا نام لینا ہے، اس کی صفتیں کرنی ہیں، پھر اپنا دعویٰ مانگنا ہے. اللہ تمہاری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر.
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ دو نبیوں کی بات ہے۔ اب آئیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے بھی ہمیں یہی سبق سکھلایا، جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے دل میں کس کی عظمت آئے، نعمت کی یا منعم کی؟ اونچی آواز سے، کس کی؟ منعم کی۔ اور منعم کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ میرے آقا علیہ السلام لباس پہن رہے ہیں، نیا کپڑا پہن رہے ہیں، آپ کی زبان اطہر پہ ایک دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے پروردگار میرے رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس نے مجھے وہ لباس مہیا کیا جس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رہا ہوں، جس اللہ نے مجھے وہ لباس عطا کیا ہے میں اپنے بدن کو خوبصورت بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نعمت ملی نا لباس والی، فوراً میرے آقا نے الحمدللہ کس کا نام بلند کیا ہے؟ اللہ کا۔ یہ تو چھوٹی نعمت ہے، آئیے ایک بڑی نعمت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فتح مکہ کا موقع ہے، بہت بڑی نعمت مل رہی ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مکہ المکرمہ ہے، ایک دن جہاں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ماننے والے زیادہ نہیں، اس وقت اسلام ابھی کمزور ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، کسی دشمن کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج میرے پیارے پیغمبر مکہ میں تشریف لا رہے ہیں فاتح بن کے، اور قرآن کی آیات میرے نبی کی زبان اطہر پہ مچل رہی ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے پیارے پیغمبر وہ نعمت یاد کریں، ایک دن آپ مکہ سے جا رہے ہیں، آپ رو رہی ہیں کہ بیت اللہ مجھے جی نہیں چاہ رہا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا مکہ سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، بچپن جہاں پہ گزارا اس جگہ سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، لڑک پنجا گزارا اس جگہ سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، جہاں میرے پیارے پیغمبر کی جوانی گزری ہے اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور جا بھی کس طرح ہے؟ کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں، کوئی اپنے زیادہ دوست نہیں، ایک ابو بکر کو ساتھ لیا۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور اب جب میرے پیارے پیغمبر فاتح بن کے مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا لوگوں ہم نے احد کی لڑائی لڑی ہے پھر فتح مکہ ہوا ہے، لوگوں ہم نے بدر کی جنگ لڑی ہے پھر فتح مکہ ہوا ہے، لوگوں ہم نے خندق کے میدان میں بڑے بڑے محاصرے کی ہے پھر ہمیں یہ فتح مل رہی ہے۔ نہیں نہیں، کوئی لفظ زبان پہ نہیں آیا، فوراً فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اس کے سوا گنج بخش نہیں، کوئی اس کے سوا داتا نہیں، کوئی اس کے سوا لجپال نہیں، کوئی اس کے سوا مشکلوں میں پھنسانے والا نہیں، اور کوئی اس کے سوا نکال کے ہمیں فاتح مکہ بنانے والا نہیں۔ یہ کام کرنے والی ذات ہے تو الحمدللہ۔ اتنی بڑی نعمت ملی فتح مکہ۔ میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں، آپ میں سے اکثر حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ کی زیارت کی ہے، جو نہیں گئے اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ آج تھوڑی سی نعمت ملتی ہے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارا سینہ باہر آ جاتا ہے، ہمارا رنگ بدل جاتا ہے، انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے پیغمبر فاتح بن کے مکہ میں آ رہے ہیں اور کس طرح تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ہمیں سلیقہ بھی سکھلایا ہے، جب نعمت ملے تو یہ انداز رکھو۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کی اونٹنی جب مکہ میں داخل ہو رہی ہے، جیوں جیوں بیت اللہ کے قریب آتی ہے آپ کا سر اور جھکتا جا رہا ہے، سر اور جھکتا ہوا جا رہا ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، سر جھکا کے
آپ کی زبان اطہر پہ یہ آیات جاری ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ لوگوں کل مکہ سے ہمیں ہجرت کرنے پہ جو چیز مجبور کر رہی تھی وہ بھی اللہ کا آرڈر تھا، آج فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی کس کا آرڈر ہوا ہے؟ اللہ کا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لائے۔ یہ سلیقہ نصیب مل گیا ہمیں کہ جب کوئی نعمت ملنے لگے تو عاجزی کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت وہ نعمت واپس بھی لے لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج پھر کیوں ہم بات کو تشنا چھوڑیں، کیوں پردہ ڈالیں؟ وہ گھونگٹ پہن کے ناچنا وہ مناسب نہیں۔ آج پھر کھلے لفظوں میں کہنا چاہیے، 1400 سال کے بعد میرے آقا کی تاریخ فتح مکہ والی دہرائی ہے تو وہ طالبان نے سرزمین افغانستان میں دہرا کے رکھ دی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا مکہ میں تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، ابو سفیان نظر آ رہے ہیں، فلاں فلاں نظر آ رہے ہیں جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم سارے آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہے اتنا بڑا جگرا کسی کا؟ یہ تاریخ اگر دہرائی ہے، اللہ رب العزت کی لاکھوں رحمتیں ہوں مملکت اسلامیہ افغانستان پہ، جن طالبان نے 1400 سال کے بعد 20 سال اپنی نسلیں، ان کا خون اپنے زمین کے اندر دیکھا، لیکن پھر بھی یہ تمہیں معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دہشت گرد ان کو نہیں کہا جاتا، دہشت گرد ان کو نہیں کہا جاتا جو اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب نعمت ملتی ہے نا تو پھر ہمارے دل میں عظمت کس کی آنی چاہیے؟ رب ذوالجلال۔ آئیے، قرآن مجید کا وعدہ ہے، پہلے تو اللہ ہمیں ایک بات سکھلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار کرنا شروع کرو۔ اچھا، کون سی نعمت؟ آسمان بھی نعمت، زمین بھی نعمت، پہاڑ بھی نعمت، یہ چلتے پھرتے دوڑتے اڑتے رینگتے یہ جانور اور چرند پرند بھی رب کی نعمت۔ جی یہ نعمتیں تو بعد میں، یہ تو تیری باڈی اور تیرا بدن ایک چھوٹا جہان ہے، تو اس کو دیکھ، اس کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پہ۔ ایک گندا پانی جو تیرے بدن سے نکلے، غسل واجب ہو جاتا ہے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، تیرے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ اسی گندے قطرے کے اوپر اتنی پیاری تصویریں بنا کے اللہ نے قرآن میں اس تصویر کی قسمیں اٹھا دی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، گننا شروع کر دو۔ لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، تم تھک جاؤ گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی محبت دل میں جب آئے گی تو پھر نعمتوں کی محبت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور جب دنیا کی نفرت آئے گی پھر نعمتوں کی محبت نہیں، نعمتیں کرنے والے رب ذوالجلال کی محبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا صفت انعام۔ اب اس کو ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں، بات پھر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی جب محبت آتی ہے نا تو پھر ہرس بڑھتی ہے۔ ایک بندے کو 2 بڑی بڑی وادیاں سونے کی بھی مل جائیں پھر بھی ابن آدم کا پیٹ اور منہ نہیں بھرے گا، اور مطالبہ کرے گا اور مطالبہ کرے گا، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اتنے بینک بیلنس ہو گیا، یہ بھی مل جائے۔ نہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا میں یہ نہ گنتے رہنا میرے اتنے پلاٹ ہیں، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس اتنے ڈالر ہیں، میرے پاس اتنے روپے ہیں۔ نہیں، قبر میں تیرے ڈالروں کا سوال تجھ سے نہیں ہونا، قبر میں تیرے بنگلوں اور تیری کوٹھیوں کا سوال تجھ سے نہیں ہونا۔ جب موت کا شکنجہ آ جائے گا، جب موت نے اپنے پنجے تجھ پہ گاڑ لینے ہیں، قبر میں جائے گا، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سیٹھ صاحب آ گئے ہیں، یہ ملک صاحب آ گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم نے قبر میں جانا ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ حتی زرتم المقابر، جتنی بھی کثرت مانگتے جاؤ گے، جانا تم نے پھر بھی
قبر میں ہے، بڑے بڑے محلات و بنگلات میں رہ لو، جانا تم نے پھر بھی قبر میں ہی ہے۔ قبر میں نہ بنگلوں کا سوال، نہ فیکٹریوں کا سوال، نہ وہاں ڈالروں کا سوال، وہاں پہ سوال ہونا ہے تو سب سے پہلے ہونا ہے مر ربک، بتا تیرا نعمت دینے والا کون ہے۔ جس چیز کا سوال ہونا ہے نا اس کی تیاری کرنی ہے۔ من نبیک، تیرے نبی کون ہے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، اگر دنیا میں اس پہ محنت کی ہوگی تو قبر میں یہ جواب خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، دنیا میں تم کثرت مانگنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایک وقت آئے گا یہ کثرت یہیں رہ جائے گی، تمہاری قبریں تیار ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں قبر کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا میں تھوڑا شان نزول بیان کر لوں۔ عرب کے اندر دو بڑے قبیلے آپس میں بیٹھ گئے، دونوں کا آپس میں مباحثہ شروع ہوا۔ ایک قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہمارے قبیلے کے لوگوں کی گنتی کرو، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ دوسرے قبیلے والے کہنے لگے ہماری تعداد زیادہ ہے۔ جب دونوں کی گنتی ہوئی، ایک قبیلے کی تعداد بڑھ گئی، دوسرے قبیلے والوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اب انہیں شرم آئی تو پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں، تعداد تو ہماری زیادہ تھی، ہمارے جنگ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس لیے ہماری تعداد کم ہو گئی ہے۔ آؤ قبرستان میں چلتے ہیں، وہاں قبریں گن لو، ہماری قبریں زیادہ نکلیں گی۔ جب وہ دونوں قبیلے کے لوگ قبرستان میں پہنچے، اپنی اپنی قبریں گن رہے تھے، یہ ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، اور فخر کر رہے ہیں یہ ہمارے بڑے کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے۔ اللہ کے قرآن ادھر نازل ہو رہا ہے، میرے نبی کے قلب اطہر پہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو دونوں قبیلوں کے لوگ قبرستان میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں، انہیں بلا کے بتا دو یہ فخر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی قبر کی تیاری کرنے سے کچھ ملے گا۔ حتی زرتم المقابر، یہ کیا ہوا؟ قبریں شمار کر رہے ہو، یہ ہمارے خاندان کی قبریں ہیں؟ نہیں، الہاکم التکاثر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دنیا کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آگے چلیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون، یہ تکرار کر کر کے اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ یاد رکھو دنیا کی دولت پہ نازا نہ ہونا، دنیا کی دولت پہ فخر نہ کرنا، ایک وقت آئے گا تمہیں یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا اللہ سے بچانے والی چیز دولت نہیں، اللہ سے بچانے والی چیز وہ ایمان کامل ہے۔ پھر آخری آیت اللہ کیا فرماتے ہیں، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت نے ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرنا ہے۔ بتا تجھے نعمت دی تھی میں نے آنکھ والی، کان والی، بدن والی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عند ربہ مسئولا، تیرے کانوں کے بارے میں، تیرے آنکھوں کے بارے میں، تیرا سارا بدن، اللہ ایک ایک نعمت کا جب تک تو جواب نہیں دے گا، تجھے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، تجھے سوال کرنا تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم اپنے قدم اس وقت تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں، بس مختصر سن لیں۔ 5 چیزوں کا جب جواب میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، جب تک یہ جواب نہیں دینا لا تزول قدم ابن آدم، کوئی بندہ پاؤں نہیں اٹھا سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال ہونا ہے بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں پہ لگایا ہے۔ یہ عمر کے بارے میں سوال ہونا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا،
जवानी का सवाल होगा, इस जवानी को कहां पे पुराना किया था, अल्लाह की रहमतों में, अल्लाह की इबादत में या अल्लाह की नाफरमानियों में। और तीसरे नंबर पे वान मालिन फी मक्तसबहू, ये जो तेरा माल मैंने तुझे दिया था ये कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। जब तक अपने माल का जवाब नहीं देगा कदम नहीं उठा सकेगा। अगली बात इससे भी ज्यादा सख्त है, वफीमा अनफकहू, माल आ गया जिस तरीके से भी आया, अल्लाह ने अब सवाल करना है वफीमा अनफकहू, बता इस माल को तूने खर्च कहां पे किया था। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज भाइयों, नौजवान बैठे हो, मुझे एक बात का जवाब दे दें फिर बात मुकम्मल करते हैं। आज हमारे घरों में इंटरनेट का खर्च हमारे बजट से निकलता है, हर महीने निकलता है नहीं निकलता? लगाते हो ना, पैकेज लगवाते हो, ये खर्चे सारे हम निकालते हैं। टेलीविज़न का खर्चा निकलता है, इंटरनेट, केबल, ये सारे खर्चे हमारे बजट से निकलते हैं हर महीने। ज़रा बताओ, हमारे बजट से सच्ची सच्ची बात करें, हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के पंखे इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन कालीन होती है, मुअज्जिन अजान देता है, लाउड स्पीकर है, ये सारी नेमतें हैं। कभी अपने माल से, बजट से कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए भी खास किया है? अगर करते हो तो वफीमा अनफकहू, क़यामत के दिन तुम खोल के अपना नामा अमाल पेश करोगे, रब्बे जुल जलाल हमारा माल देख ले, हमने हलाल तरीके से कमाया था, अपना माल हमने मस्जिद में खर्च किया था, तेरे रास्ते में खर्च किया था, फिर वहां से कदम उठा सकेगा, वैसे कदम उठाने की हिम्मत नहीं होगी। और पांचवें नंबर पे ये बड़ा मुश्किल सवाल है, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमाजा अमिला फीमा अलिमा, बता तो सही जितना तूने इल्म हासिल किया था उसके मुताबिक तूने अमल कितना किया है, जितना तेरे पास इल्म है। अगर किसी को कुरान मजीद हिफ्ज याद है उसका सवाल भी उतना बड़ा, किसी को नाज़रे याद है उसका सवाल उससे कम। गर्ज ये है जिसके पास जितना इल्म है क़यामत के दिन अल्लाह ने उससे सवाल करना है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों की बड़ी बहुतायत है, अल्लाह की नेमतों की बड़ी फरावानी है। इन नेमतों को अगर दायमी बनाना है तो उन नेमतों में से पहला काम यह है कि हम जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र ये नहीं कि जबान से कहें मौला तेरा शुक्र है। मेरे आका फरमाते हैं जो आदमी सिर्फ इतना ही कह दे मौला मैंने मान लिया तूने मुझ पे नेमत की है, ये एतराफ कर लेना ही नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जरूरी नहीं जबान से बंदा कहे या अल्लाह तेरा शुक्र, बंदा ये कहे ना यार ये बहुत बड़ी नेमत है, इकरार कर लेना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शुक्रिया होता है और शुक्रिया का जवाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सबको जितनी नेमतें हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी इस मजमे की वसातत से अल्लाह का आपके सामने शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे खानवादे फारूकी में अल्लाह ने एक फ़र्द का इजाफ़ा फरमाया है। अबू जी को अल्लाह ने एक और पोता अता फरमाया है, मुझे अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा है। मैं इस भरे मजमे में इस बाबरकत घड़ी और इन बाबरकत लम्हात और साआत में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को दीन का खादिम बनाना, या अल्लाह अपने दादाजी का जाननशीन बनाना, इसी मदरसा में पढ़े, इसी मदरसा में तालीम हासिल करे और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में मांगते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी मदीना मुनव्वरा में पढ़ने के लिए जाए और वहाँ से तालीम हासिल करके आए, तौहीद का दाई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का आलम बुलंद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान सुन लें, छोटी सी गुजारिश करनी है। एक तो अबू जी जिस कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है, ये एक बहुत अबू जी के साथ मोहब्बत रखते हैं, लाहौर से वो स्पेशल बनवा के लाए हैं। उनके खुलूस देख के मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करूं कि दुआ करें अल्लाह उस भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे मदरसा में ये जो सालाना कैलेंडर होते हैं अंग्रेज़ी महीनों के, ये हमारे एक आलिम हैं नुशैरा विरका के, उन्होंने शाये करवाए हैं, अल्लाह की तौहीद की आयात लिखवाई हैं और बड़े अच्छे कलिमात लिखवाए हैं। बहुत थोड़े से पैसों में उनकी कीमत है, उन्होंने हमारी तरफ कुछ भेजे हैं कि इनको सेल करें, आगे भेजें। आप सेल ना समझें,
جماعت کے ساتھ اور رب کی توحید کے ساتھ محبت سمجھ لیں، اپنی دکانوں پہ لگائیے، اور ہم سے بعد میں رابطہ کر کے استاد عثمان صاحب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے نوجوان ارادہ کرتے ہیں وہ خریدیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کی خاموش تبلیغ ہوگی، آپ کی دکان پہ، آپ کے دفتروں میں وہ کیلنڈر جب لگا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا